میرے نبی نے فرمایا عباس چچا کچھ فدیہ جمع کراؤ اور تمہیں آزاد کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی کے چچا نے کہا محمد جانتے ہو میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا جاؤ مکے آزاد کرتا ہوں وہاں سے بھیج دینا۔ عرض کی محمد میرے پاس گھر میں بھی نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا چچا عباس جب تم چلے تھے اپنی بیوی میری چچی فضل کو ساتھ بٹھا کر جو خزانہ مدفون کیا تھا دفن کیا تھا وہ کہہ کے آئے تھے اگر مارا گیا میرے 3 بچوں اور فضل کو عبداللہ کو اور قسم کو دے دینا اگر واپس زندہ سلامت آ گیا تو استعمال کریں گے میں سنبھال لوں گا۔ حضرت عباس نے کہا کہ اے محمد سوائے میرے اور میری بیوی کے میرے کسی بچے کو بھی پتہ نہیں، میرے کسی عزیز کو پتہ نہیں۔ آپ اگر یہاں مدینے بیٹھ کر مکے کے حالات سے واقف ہیں تو میں عباس کلمہ پڑھتا ہوں، مجھے کلمہ پڑھائیں۔ حضرت عباس کا کلمہ پڑھنے کا جو واقعہ آیا وہ یہی ہے کہ حضور کے علم غیب پر آپ نے یہ بات کی۔ نوفل حضرت نوفل رضی اللہ تعالی عنہ بنتے ہیں، یہ نوفل کافروں کی طرف سے گرفتار ہو کے آیا، میرے نبی نے اس کا بھی فیصلہ فرمایا نوفل فدیہ دو آزاد کر دیتا ہوں۔ اس نے کہا محمد میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ فرمایا اچھا، فرمایا وہ جو تیر دفن کر کے آئے ہو تیر چھپا کے آئے ہو وہ، تو نوفل نے کہا اے محمد اس میں تو فقط میری ذات کو پتہ ہے، 1000 تیر میں نے زمین میں دفن کر کے چھپا کے رکھے ہوئے ہیں، اے محمد تو نے خبر دی ہے تو یہ سوائے نبی کی اور کوئی خبر نہیں دے سکتا۔ تو میں نوفل کو بھی کلمہ پڑھا، اس نے بھی اسی موقع پر اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ کلمہ پڑھ کے اسلام قبول فرمایا۔ اللہ اکبر۔ دوستو نبی یہ بیان فرمایا، اگر کسی کے ذہن میں ہو کہ نبی کو کیسے پتہ چل گیا، اور نبی نے یہاں نہیں اور قیامت کی خبریں بھی دی، قبر کے حالات بھی بتائے، اور جانے والوں تیاری کر کے جانا، یہ 3 سوال ہوں گے، سوال جواب درست ہوا تو جنت کے لباس لائے جائیں گے، جنت کی موری کھول دی جائے گی، قبر کو جنت کا باغ بنا دیا جائے گا، اگر جواب غلط ہوئے تو پھر جہنم کا گڑھا بنا دیا جائے گا۔ یہ کس نے بتایا ہے؟ فرشتے آتے ہیں، کس نے بتایا ہے؟ میرے آقا مصلی پہ کھڑے ہو کر جنت سے خوشہ توڑنے کا ارادہ فرمایا، پھر ترک فرمایا، پھر اس پر اظہار بھی فرمایا، تو بتاؤ یہ جنت کوئی دور ہے؟ نبی کے غلاموں یہ نبی کا علم ہے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی امت سے جب خطاب فرمایا اس کا ذکر بھی قرآن میں ہے، اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا، نبی اللہ کا نبی اپنی قوم سے خطاب فرما رہا ہے وَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میرے حواریو میں وہ بھی خبر تمہیں دیتا ہوں جو تم کھا کے آئے ہو، اور جو تم جمع پوجی رکھ کے آئے ہو میں اس کی بھی خبر دیتا ہوں، اور یاد رکھو یہ میری خبریں اللہ کی نشانیاں ہیں اگر تم مومن ہو۔ پتہ چلا نبی کے علم کی جو غیبی خبر ہے، جو علم غیب پر نبی جو اطلاع دے رہے ہیں، جو بات کر رہے ہیں، یہ اللہ کی آیات ہیں۔ مومنو اگر مومن ہو تو تسلیم کر لو، اگر مومن نہیں ہو تو پھر تمہاری مرضی ہے۔ یہ نہ کہو کہ نبی کو علم غیب نہیں ہے، عیسیٰ علیہ السلام کو ہو تو جائز ہے، میرے نبی بتائیں تو پھر اٹکل پنجو سے کہو کہ یہ نبی کو علم غیب نہیں ہو سکتا۔ عالم الغیب فقط اللہ ہے، اور غیب پر مطلع اللہ نے فرمایا، اللہ نے